server555.com Children Audio Production. Snow White and the Seven Dwarfs by Brothers Grimm. بہت پہلے کی بات ہے، سردیوں کا موسم تھا۔ ایک خوبصورت ملکہ اپنے محل میں بیٹھی باہر برف باری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سوئی چبھی اور خون کی بوندیں برف پر گریں۔ کاش میری ایک بیٹی ہوتی، اس برف جیسا سفید رنگ، خون کی بوندوں جیسے سرخ ہونٹ اور کالے سیاہ بال۔ ملکہ کی دعا قبول ہوئی اور اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ برف جیسی سفید، ہونٹ سرخ، خوبصورت بال۔ ملکہ نے اسے سنو وائٹ کا نام دیا، مگر کچھ عرصے بعد ملکہ مر گئی۔ بادشاہ پریشان ہوا اور ننھی سنو وائٹ نے بھی اپنی ماں کو بہت یاد کیا۔ 1 سال گزر گیا اور بادشاہ ایک اور ملکہ لے آیا، بہت خوبصورت، بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت، مگر وہ چڑچڑی بھی تھی اور مغرور بھی۔ اس کے پاس ایک آئینہ تھا جس کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی خوبصورتی کو دیکھتی اور اس سے پوچھتی، اے شیشے بتاؤ دنیا میں سب سے حسین کون؟ شیشہ جواب دیتا، میں نے محل سے پہاڑوں تک تلاش کیا، تم ہی سب سے حسین نظر آئی اے ملکہ۔ وقت گزرتا رہا اور ننھی سنو وائٹ 7 سال کی ہو گئی۔ ملکہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اسے پوچھ رہی تھی، اے شیشے بتاؤ دنیا میں سب سے حسین کون؟ شیشے نے جواب دیا، تم خوبصورت ہو ملکہ، بہت خوبصورت، مگر ننھی سنو وائٹ تو سب سے حسین ہے، تم سے بہت حسین، بلکہ سب سے حسین۔ ملکہ نے یہ سننا تھا کہ اپنی سوتیلی بیٹی سنو وائٹ سے جلنے لگی۔ اسے کبھی چین نہ آتا اور سوچتی رہتی کہ کس طرح میں سب سے خوبصورت بن جاؤں۔ 10 سال اور گزر گئے اور سنو وائٹ 18 سال کی ہو گئی، اور پھر ملکہ نے اپنے شکاری کو بلایا اور اسے کہا، میرا حکم ہے کہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جاؤ اور مار دو، اور اس کا دل میری خدمت میں پیش کرو تاکہ یقین ہو کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ شکاری بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا ملکہ، شہزادی سنو وائٹ تو بہت نیک اور خوبصورت ہے۔ ملکہ بولی، تو پھر میں تمہیں ختم کروا دوں گی۔ یہ سن کر شکاری ڈر گیا اور سنو وائٹ کو جنگل میں لے گیا، مگر شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے مارنے کے بجائے کہا کہ اے شہزادی، آپ کی ماں آپ کے خلاف ہیں، تو بھاگ کر اپنی جان بچائیے، اور خود ایک جانور کا دل لے کر ملکہ کے پاس آ گیا۔ شہزادی اکیلی جنگل میں بھاگ رہی تھی، ڈری ہوئی اور تھکی ہوئی۔ بارش ہو رہی تھی مگر شہزادی بھاگ رہی تھی۔ جنگل کے جانوروں، ہرن، خرگوش، کچھوے اور مختلف پرندوں نے جب اتنی پیاری بچی کو دیکھا تو سب اس کے دوست بن گئے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ پرندوں نے گانے گا گا کر اس کا دل بہلانے کی کوشش کی۔ تھکی ہوئی سنو وائٹ کو جنگل میں ایک گھر نظر آیا۔ گھر؟ جنگل میں گھر؟ کون رہتا ہوگا یہاں؟ اس نے کہا، میں اندر آ جاؤں۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو سنو وائٹ اندر چلی گئی۔ جہاں کا ماحول تو اچھا تھا مگر صفائی نہیں کی گئی تھی۔ ایک میز پر 7 پلیٹیں جن کا سائز بہت چھوٹا تھا موجود تھیں۔ ہر چیز 7 کی تعداد میں تھی، کرسیاں 7، بستر 7، مگر ہر چیز بہت چھوٹے سائز کی ہونے پر سنو وائٹ خوش ہوئی۔ آہا، یہاں 7 بچے رہتے ہوں گے تو میں ان کے ساتھ کھیلوں گی، وہ میرے دوست بنیں گے، مگر یہاں صفائی نہیں کی گئی، چلو میں صفائی کر دیتی ہوں۔ اس کے جانور اور پرندے ساتھی بھی اب اس کے ساتھ صفائی کرنے میں مدد کر رہے تھے۔ صفائی کر کے وہ چھوٹے سے بستر پر لیٹی اور سو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر 7 چھوٹے چھوٹے بونوں کا ہے جو اکٹھے رہتے، گانے گاتے، ناچتے اور اس وقت تھوڑی دور سونے اور ہیرے نکالنے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ گھر صاف ستھرا نظر آ رہا ہے،
بونے کہنے لگے، ہیں یہ ہمارے گھر کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو کبھی ایسا خوبصورت نظر نہیں آیا۔ یہ خوبصورت خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو، کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، آؤ دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے بستر پر لیٹی ہوئی سنو وائٹ کو دیکھا تو بولے، کتنی خوبصورت ہے یہ بچی، چلو اس کو جگا کر پوچھتے ہیں کون ہے یہ، کہاں سے آئی ہے۔ نہ اسے سونے دو، اس کی نیند پوری ہونے دو۔ ان کی آوازوں سے سنو وائٹ جاگ گئی اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور بتایا کہ میری ستیلی ماں مجھے مارنا چاہتی ہے، تو مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کا ہر کام کروں گی۔ سب بونے اس اچھی بچی سے بہت خوش تھے، وہ گانے گاتے اور سنو وائٹ کے ساتھ کھیلتے، جو خود بھی بہت خوش تھی۔ جانور بھی اس کے دوست تھے اور پرندے بھی، جو کھیل میں اس کے ساتھ ہوتے۔ ملکہ سمجھ رہی تھی کہ سنو وائٹ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ سب سے خوبصورت ہے۔ اس نے جب شیشے سے پوچھا، اے شیشے بتاؤ دنیا میں سب سے حسین کون؟ تو وہ بولا، سنو وائٹ سب سے حسین، جو جنگل میں رہتی ہے، ہنستی ہے، کھیلتی ہے 7 بونوں کے ساتھ۔ ملکہ غصے میں آ گئی، تو مجھ سے شکاری نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے میں خود ہی کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ اس نے ایک خوبصورت سیب میں زہر ملایا اور بوڑھی عورت کا بھیس بدل کر بونوں کی جھونپڑی تک پہنچ گئی، مگر بونوں نے سنو وائٹ کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی آئے دروازہ نہ کھولا جائے۔ شریر اور خطرناک ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے دروازہ نہ کھولو، مگر یہ سیب کا تحفہ تم جیسی خوبصورت بچی کے لیے ہے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر سنو وائٹ نے دروازہ کھولا، سیب اٹھایا، بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور سیب کھا لیا۔ سیب کے کھاتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی جیسے مر گئی ہو۔ ملکہ تو وہاں سے بھاگ گئی، مگر جب دوست پرندوں اور جانوروں نے سنو وائٹ کو اس خراب حالت میں دیکھا تو بونوں کو اطلاع دی۔ وہ جلدی سے گھر آئے اور رونے لگے، اس کے لیے ایک خوبصورت بستر تیار کیا اور سنو وائٹ کو اس میں لٹا دیا، جو اب بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ بونے دن رات اس کے پاس رہتے، اسے دیکھتے اور روتے۔ ایک شہزادہ بونوں کی جھونپڑی کے قریب سے گزرا تو بونوں کے گھر میں خوبصورت شہزادی کو دیکھا۔ کتنی خوبصورت ہے یہ شہزادی، مجھے اجازت دو میں اسے اپنے ساتھ محل میں لے جاؤں، میں تمہیں جتنی کہو گے دولت دوں گا۔ مگر بونے اپنی خوبصورت سنو وائٹ کو خود سے علیحدہ نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے اجازت دو کہ میں اسے پیار ہی کر لوں۔ بونوں نے اس بات کی اجازت دے دی۔ پیار کرنا تھا کہ شہزادی جو مری نہیں تھی بلکہ ملکہ کے سیب نے اس پر جادو کیا تھا، جاگ گئی۔ بونے خوشی سے ناچنے لگے، شہزادہ بھی بے حد خوش تھا۔ شہزادی سنو وائٹ مسکرا رہی تھی۔ اب بونوں نے اسے شہزادے کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ اسے اپنے محل میں لے گیا، اس سے شادی کی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔